رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، کہ آدمی کے سلیقے کی اور ادب سکھانے کا یہ سب سے بہترین کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب سکھائے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی کسی خیر کے کام میں صدقہ کرے۔ صاع کا ذکر ہے کہ صاع کا صدقہ کرے، یہ روایت کا مفہوم ہے۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات فرمائی ہے، اور اولاد کی تربیت اس دور کا سب سے اہم فریضہ ہے، سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ ساری دنیا کے کام ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس آج اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے۔ بارہا اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کو جتنا وقت دیں گے اور ان کی تربیت پہ توجہ دیں گے، کل کو اتنا ہی نکھرے گی۔ ہمارے اکابرین میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا درس قرآن.com پر قرآن کریم کے درس بڑے مشہور تھے اور عام تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ہمارا بچپن کے نام سے، جو آج کل بڑوں کا بچپن کے نام سے ملتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ان حضرات کے بچپن کے واقعات جمع کیے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور انہوں نے نام کمایا۔ دینی لائن کے بھی بڑوں کو جمع کیا، دنیاوی لائن کے بھی جمع کیا، اور اس میں جو بات انہوں نے بیان کی ہے اس کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ جتنے حضرات تھے ان سب کی تربیت میں یا تو براہ راست ان کے والد کی تربیت کا دخل ہے، یا اگر والد کی تربیت نہیں ہے تو والد نے ماحول ایسا بنایا تھا کہ والدہ نے ان کو بہترین تربیت دی کہ وہ معاشرے میں بہت بڑا نام انہوں نے کمایا۔ آج ہر آدمی روتا ہے کہ میری اولاد میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، میری اولاد ایسی ہو گئی، میری اولاد ویسی ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا۔ آج ہم روتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ بھائی معاشرے کا آغاز تو میرے گھر سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں اپنے بچے کو کتنا وقت دیا؟ آج والد کے پاس وقت نہیں ہے، آج والدہ کے پاس وقت نہیں ہے، یا بچوں سے بات کرنا ہے تو غصے کے ساتھ کرنا ہے، ان کو دوستانہ ماحول میں رکھنا، ان سے مل جل کر بات کرنے کا وقت ہی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ پھر یہ جب بچے دوسری جگہ دوستیاں تلاش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اپنی اولاد پہ خرچ کرو، یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آدمی جو ہے وہ کوئی اور مال خرچ کرے۔ دوسرے مال کے خرچ کرنے کی نفی نہیں ہے، وہ بھی خرچ کرنا ہے، لیکن یہ اس سے افضل ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے اوپر وقت لگائے، اپنی صلاحیت کو لگائے، اپنے دل و دماغ کو لگائے۔ اور اولاد سے بھی گزارش ہے، درخواست ہے کہ والدین سے قرب حاصل کریں، ان کے قریب ہوں، ان کی سوچ کو سمجھیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آج جب اولاد سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اپنے والد سے قریب ہو، اپنی جو ہے وہ زندگی میں والدین کو وقت دو، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں کیا وقت دیا۔ عذر تو ان کا ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس وقت نہیں سمجھا۔ تو ہم کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اپنے والدین کا قرب حاصل کریں۔ ان کی دعائیں سائبان ہیں، ان کی دعائیں نگہبان ہیں، ان کی توجہات نگران ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کر لیں والدین کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اور والدین یہ بات جان لیں کہ ہماری زندگی، ہماری صلاحیت، ہماری طاقت، ہماری کوشش جہاں اور چیزوں پہ لگ رہی ہے، اور لگائیں، سارے خیر کے کام ہیں، لیکن اولاد پر اپنا وقت لگانا یہ سب سے قیمتی سودا ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اولاد کے ایمان کی فکر کریں، اس کی تربیت کی فکر کریں، اس کے ماحول کی فکر کریں، اس کے لیے حلیے کی فکر کریں، اس کے دوستوں کی فکر کریں، اس کی شادی اچھے گھرانے میں اس کا بندوبست کریں، اس کو بہترین
روزگار کی طرف متوجہ کریں، اس کے اندر صفات پیدا کریں، اسکلز پیدا کریں، صلاحیتیں پیدا کریں، مہارتیں پیدا کریں، جس کے ذریعے وہ کل کو معاشرے کا ایک بہترین اور مثبت کردار بن کر سامنے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحلہ بہت سخت ہے، لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com